دوستوں، میتھمیٹکس کی چند بنیادی علامتوں سے ہمیں اکثر اوقات واسطہ پڑتا ہی رہتا ہے۔ ریاضی اس طرح کی اور بھی سینکڑوں علامتوں سے بھری پڑی ہے، لیکن یہ علامتیں کب، کہاں سے اور کیسے وجود میں آئیں اور ہم نے ان کا استعمال کب شروع کیا، آئیے جانتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں جب ابھی ریاضی کی علامتیں ایجاد نہیں ہوئی تھیں، تو ریاضی دانوں کو اگر میتھ کا کوئی مسئلہ حل کرنا ہوتا تو انہیں اسے ایک مکمل جملے کی صورت میں لکھنا پڑتا تھا۔ اگر سوال زیادہ لمبا ہوتا تو جملہ بھی زیادہ لمبا ہوتا تھا، یا اگر کوئی ریاضی پر کتاب لکھ رہا ہوتا یا کوئی تحقیقی کام کر رہا ہوتا تو اسے ان جملوں کو بار بار دہرانا پڑتا تھا، جو کہ ظاہر ہے ایک تھکا دینے والا کام تھا۔ تو میتھمیٹکس کے جتنے بھی سمبلز آج ہمیں نظر آتے ہیں، یہ اسی بار بار کی تکرار اور وقت کو بچانے کے لیے مختلف ادوار میں مختلف ریاضی دانوں کی طرف سے متعارف کروائے جاتے رہے۔ تو آئیے اب ریاضی کی چند بنیادی اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والی علامتوں کی بات کرتے ہیں کہ یہ کب اور کیسے وجود میں آئیں۔ 1557 میں انگلش میتھمیٹیشین رابرٹ ریکارڈ طالب علموں کے لیے الجبرا پر ایک کتاب لکھ رہے تھے جس کا نام تھا ویٹسٹون آف وٹ۔ یہ کتاب لکھنے کے دوران رابرٹ از ایکول ٹو جملے کی بار بار ریپیٹیشن سے سخت اکتاہٹ کا شکار ہو گئے۔ چنانچہ کافی سوچ بچار کے بعد انہوں نے اس جملے کو دو لمبی پیرالل لائن سے بدلنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ان کے مطابق کوئی بھی دو چیزیں آپس میں پیرالل لائن سے زیادہ برابر نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح ایکول کا سائن وجود میں آیا۔ لس کے سائن کو سب سے پہلے 1360 کے آس پاس فرانسیسی فلاسفر نکولے اورازما نے لاطینی زبان کے لفظ ایٹ کے متبادل کے طور پہ استعمال کیا، جس کا مطلب اینڈ ہے، جبکہ منفی یا مائنس کا سائن کہاں سے آیا یہ کچھ واضح نہیں ہے۔ 15ویں صدی میں اٹالین ریاضی دان لوکا پیچلی نے پلس کے لیے یہ اور مائنس کے لیے یہ علامات استعمال کی۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ مائنس کے نشان کو ایم کے اوپر لگی اس چھوٹی سی لائن سے اخذ کیا گیا ہے، لیکن ان دونوں علامتوں یعنی پلس اور مائنس کو شہرت 1489 میں تب ملی جب جرمن ریاضی دان جوہانس وڈمن نے اپنے ایک تحقیقی کام میں ان کا استعمال کیا۔ ملٹیپلیکیشن یا ضرب کے لیے اس نشان کا کریڈٹ انگلش میتھمیٹیشین ولیم آٹریڈ کو جاتا ہے، جنہوں نے 1631 میں اس کا استعمال کیا۔ تقسیم یا ڈویژن کے لیے دنیا بھر میں یہ دو نشانات استعمال کیے جاتے ہیں جن کے اپنے الگ الگ نام ہیں۔ اس نشان کو اوبلس اور اسے سولیڈس یا فریکشن بار کہا جاتا ہے۔ اوبلس کو سب سے پہلے سوئس ریاضی دان جون رین نے 1659 میں اپنی الجبرا کی کتاب میں استعمال کیا، جبکہ سولیڈس کو 1845 میں انگلش ریاضی دان ڈی مورگن نے متعارف کروایا۔ اسی طرح میتھ کی باقی علامتیں بھی وقتاً فوقتاً ضرورت کے تحت وجود میں آتی رہیں۔